بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی موسیٰ طور پہ غور سے سن رہے، ایک عجیب واقعہ ہے۔ طور پہ جا رہے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے، اس پہاڑ پہ جا رہے ہیں۔ راستے میں آپ سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو بہت پیسے والا ہے، اس زمانے کا، آج کے زمانے کا ملینر بلینر جو بھی تھا وہ۔ جب نبی موسیٰ قریب گئے تو اس سے بات گفتگو، دوران گفتگو اس نے کہا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے؟ تو کہا کہ میں طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے۔ تو اس نے عجیب 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 جملہ کہا، بس غور سے سننا۔ اس نے نبی موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ مجھے بہت اس نے پیسے دے دیا، بہت دولت دے دی، بس اب اس سے زیادہ نہیں دینا۔ کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ آج کوئی بولتا ہے؟ ہم کبھی بول سکتے ہیں یہ بات؟ ہم تو بولتے ہیں بس آتے جاؤ، حلال بھی آئے حرام بھی آئے، بس یہ چیز کا خیال رکھو، یہ چیز کا خیال، آج میرا پیغام ہے آپ کو، یہ چیز کا خیال رکھو کہ حرام رزق ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے، حرام رزق ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے، ایک پینی بھی، ایک سینٹ بھی ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے حرام۔ اللہ معاف کرے، اللہ رزقا واسعا حلالا طیبا عطا فرمائے، صرف حلال رزق عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے اللہ سے کہیں کہ اس نے بہت دے دیا مجھے، اور اب بس اب مجھے نہیں چاہیے۔ اور موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں بول دوں گا جا کے کہ اب اس کے رزق کے دروازے بند کر۔ یہ کبھی نہیں کرنا دعا، یہ یاد رکھو۔ اللہ اگر رزق بند کر دے، اللہ معاف کرے، اللہ بند کر دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی، ہر چیز بند ہو جاتی ہے۔ دعا یہ، پلیز غور سے سنو، دعا یہ کرنا اللہ جب تو دے تو ہماری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی طرح دے، ہماری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی طرح دے، وہ جذبہ دے، وہ جذبہ دے ٹورڈز اسلام، کہ بلینر تھی، ٹریلینر تھی، لیکن جذبہ ایسا تھا کہ ہر چیز قربان کر دو، سیکریفائس کر دو اسلام کے اوپر، ساری دولت کو میری ماں نے قربان کر دیا۔ انہیں یہ سٹیج آ گیا 13 سال کے اندر، 13 ایئرز کے اندر، اس لیے کہ اسلام آنے کے بعد بی بی 13 برس زندہ رہی مکے میں، 12 یا 13 برس۔ ان 13 ایئرز میں شہزادی نے، میں آج کی زبان میں بول رہا، ٹریلینز آف ڈالر سب قربان کر دے دیا۔ ایک دفعہ بھی، ایک لمحے کے لیے بھی بی بی پلٹ کے اللہ کے رسول سے نہیں کہا کہ میں نے اتنا دیا۔ یہ احسان ہے ہماری ماں کا۔ دوستو بہت بڑا پیغام ہے اس میں۔ نبی موسیٰ گئے، بات کی اللہ سے، جو پیغام دینا تھا، جو پیغام لینا تھا وہ لیا۔ اس کے بعد کہا پروردگار تو جانتا ہے، تیرے 2 بندوں سے ملاقات ہوئی تھی، ایک جو پیسے والا ہے اس نے مجھ سے کہا کہ میں تجھ تک یہ بات پہنچا دوں کہ اس کو تو نے بہت دیا ہے، پلیز غور سے سنو، بہت دیا ہے اور اب بند کر دے۔ تو کریم کا جواب کیا آیا؟ آواز آئی، موسیٰ میں کیسے بند کروں؟ اس کو بولو کہ شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ وہ تھینک یو بولتا ہے، اتنا شکر ادا کرتا ہے میرا کہ میں بند کیسے کر سکتا۔ اس کو بولو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں رزق کو بند کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں پیغام دے دوں گا۔ اس کے بعد کہا دوسرے بندے نے کہا کہ اس کے رزق کے دروازے کھول دے، وہ بہت پریشان ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کو بولو شکر ادا کرنا شروع کر دو، تھینک یو بولنا شروع کر دو۔ وہ شکر ادا ہی نہیں کرتا، وہ کبھی تھینک یو بولتا ہی نہیں، اور اس سے بولو کہ شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اس کے راستے کھول دوں گا، میں اس کے دروازے کھول دوں گا۔ وہ صرف نہ شکر ادا کرتا ہے، کبھی شکر ادا ہی نہیں کرتا، ہمیشہ اعتراض کرتا۔ موسیٰ نے کہا، موسیٰ آئے نیچے، ختم ہو گیا واقعہ۔ جب اس پیسے والے کے پاس گئے، اس پیسے والے نے کہا کہ اے نبی خدا، آپ نے اللہ سے کہا، میرے کریم پروردگار، میرے رازق سے کہا، میرے غفور الرحیم سے کہا، میرے تواب الرحیم سے آپ نے میرا میسیج دیا۔ تو کہا کہ ہاں میں نے دیا، اور اللہ یہ بول رہا کہ تو شکر ادا کرنا بند کر دے، تیرا رزق بند کر دوں گا۔ اس نے کہا میں کیسے بند کروں گا؟ How can I do it؟
اس کا کرم، اس کی نعمتوں کا میں شکر ادا کرنا کیسے بند کروں گا؟ اتنا اس نے دیا ہے مجھے، اب تو مجھے زیادہ کرنا ہے، اتنا اس نے مجھے دے دیا، میں شکر ادا کرنا بند کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اتنا دے رہا، ہر چیز اس نے دی ہے، سانس لینا، پیسہ، دولت، عزت، گھر، میں آج کے زمانے میں ہر چیز، تو میں شکر ادا کیسے بند کرنا چھوڑ دوں؟ تھینک یو بولنا کیسے چھوڑ دوں؟ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تیرا رزق کھلا رہے گا ہمیشہ۔ اب اس بندے کے پاس گئے، بس ختم کر دیا واقعہ، آپ میسج سنیں اس میں۔ اس بندے کے پاس گئے، اس نے کہا کہ نبی خدا کیا اللہ سے بات ہوگی؟ آپ نے کہا کہ ہاں ہوگی۔ تو کہا کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ میرے رزق کو کھول دے۔ ایک میری طرف دیکھو، ایک بیٹھا ہوا، ایک کپڑا اس کا، ایک ڈریس بازو پہلو میں تھا، اور یہ بیٹھا ہوا ہے، اب بیٹھ کے بات کر رہا موسیٰ سے۔ کہا کہ میں اللہ سے جب میں نے کہا، میرے کریم سے جب میں نے کہا، میرے غفور الرحیم سے جب کہا کہ تیرے رزق کے دروازے کو کھول دے، تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، میرے اس بندے سے کہو شکر ادا کرنا شروع کر دے، تھینک یو بولنا شروع کر دے، تو میں اس کے رزق کے دروازے کو کھول دوں گا۔ اس نے کہا تھینک یو، میری طرف دے، تھینک یو، کس بات کا شکریہ ادا کرو؟ کس بات کا شکریہ؟ یہ کہا، ہوا تیز چلی، جو ایک ڈریس تھا وہ بھی ہوا سے اڑ کے چلا گیا، ایک ڈریس تھا وہ بھی ہوا سے اڑ کے چلا گیا۔ اس نے کہا کس بات کا شکریہ ادا کرو؟ اب سوچو کہ کیا نہیں دیا۔ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے صحت کے ساتھ ہم کو دنیا میں رکھا، اٹھایا۔ کیا نہیں دیا؟ ہر نعمت دی، چہرہ صحیح بنایا، دونوں آنکھیں، ناک، دانت، کان، ہاتھ و پیر میں طاقت دی، سر سے لے کے نیچے تک ہر چیز میں طاقت ہے، ہر چیز تمہاری پرفیکٹ ہے، گھر ہے، سانس لے رہے ہو، روٹی بھی تو مل رہی، کچھ نہیں مل رہا تو کم از کم صحت کے ساتھ تو ہو، عزت کے ساتھ تو ہو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ سب سے پہلے شکر ادا کرو کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں پیدا کر کے اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں عطا کی۔ ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا، ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا۔ جتنا تمہاری زبان پہ تھینک یو رہے گا، اتنا تم گرو کرو گے، اتنا ایصال ثواب ہوگا۔ یہ ساری نعمتیں جو تم شکریہ ادا کر کے کھاتے، اللہ اس کا حساب نہیں رکھتا۔ اور کھانے سے پہلے 7 مرتبہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صبحن یا صبحن یا صبحن یا صبحن یا صبحن یا صبحن یا صبحن۔ یہ اللہ کا نام ہے، اس سے رزق میں برکت ہوتی، اس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ اس واقعے کو میں نے انکمپلیٹ چھوڑ دیا، اس کے لیے تو بار بار بولوں گا کہ شکر جتنا ادا کرتے جاؤ گے، تھینک یو جتنا بولتے جاؤ گے، اتنا تمہارے درجات کی بلندی، اولاد کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، نعمتوں میں اضافہ جو ہوتا۔ آج جو ہم مسلسل بولتے کہ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، ساری پریشانیاں دور ہو سکتی اگر تم اللہ کا شکر ہر لمحہ ادا کرتے رہو۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔